وارث علوی، جمیل جالبی، ڈاکٹر سیدہ جعفر، مسعود مفتی، رتن سنگھ، سید محمد کاظم، سمپورن سنگھ گلزار، عطاء اللہ قاسمی، شمویل احمد، نثار عزیز بٹ، نند کشور وکرم، ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر شریف حسین قاسمی، ڈاکٹر خورشید رضوی اور مشرف عالم ذوقی۔ اور اس سال یعنی 2016 کے ایوارڈ کے لیے پاکستان سے جناب امجد اسلام امجد اور ہندوستان سے جناب جاوید اختر کا نام شامل ہے۔ مجلس اب تک ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ روس، برطانیہ، چین، جرمنی، ناروے، امریکہ، کینیڈا اور خلیجی ممالک کے تقریباً 500 مہمانوں کی میزبانی کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ علاوہ ازیں مجلس نے اردو کی ترویج کے لیے درجنوں شعراء اور ادیبوں کی کتابیں بھی شائع کرائیں، جن میں مقامی شعراء بھی شامل ہیں۔ 2006 میں جناب ملک مصیب الرحمان کے انتقال کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا، لیکن جناب محمد عتیق صاحب کے زیر سرپرستی یہ کارواں اور جناب صفی بخاری جیسے لوگوں کی شمولیت سے یہ کارواں اب تک جاری و ساری ہے اور الحمدللہ خوب سے خوب تر کی طرف گامزن ہے۔ ایک تنظیم انجمن شعرائے اردو ہند، انجمن شعرائے اردو ہند کا قیام 1995 میں عمل میں آیا، جس کے بانیین میں محمد سلیمان دہلوی، خلیل الرحمان راز جلیل نظامی اور جناب خالد داد خان کا نام شامل ہے، جبکہ پہلے صدر جناب یوسف کمال حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے ان کا نام شامل ہے۔ اور آغاز میں تقریباً 2.5 سال جناب یوسف کمال کے گھر پر اس کی نشستیں ہوئیں۔ بعد ازاں 1998 میں جلیل نظامی صاحب صدر اور ابراہیم کمال خان صاحب دونوں حیدرآباد دکن کی شخصیات ہیں، وہ بالکل بالترتیب صدر اور جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے اور بحیثیت چیئرمین معروف سماجی شخص جناب حسن عبدالکریم چوگلے نے انجمن کے وقار کو معراج بخشی۔ انجمن شعرائے اردو ہند کا یہ وہ زرعی دور تھا جب 1999 میں جشن زرعی گولڈن جوبلی نشست کا انعقاد ہوا، جس میں پروفیسر خلیق انجم نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ بطور مہمان اعزازی بڑی معروف شخصیت اور جدہ والوں کے دلوں میں دھڑکنوں کی طرح دھڑکنے والے جناب ڈاکٹر اوصاف سعید صاحب نے پروگرام کو بحیثیت مہمان خصوصی زینت بخشی۔ علاوہ ازیں 2001 میں پروفیسر مغنی تبسم صاحب کی صدارت میں غزل سمپوزیم منعقد ہوا۔ 1998 سے 2003 تک متواتر نشستیں اور معیاری نشستوں کا اہتمام جناب ابراہیم خان کمال، جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، ان کے گھر پر ہوا، اور 2003 میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انجمن جگمود کا شکار ہو گئی۔ انڈو قدر اردو مرکز میں جلدی پڑھ رہا ہوں اور کافی کچھ میں نے اس میں سے حذف کر دیا ہے، تو آپ لوگ زیادہ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں کہ انڈو قدر اردو مرکز کا قیام 1984 میں سفیر ہند پروفیسر بشیر الدین صاحب کی سرپرستی میں ہوا۔ ان دنوں قطر میں خالص ہندوستانی تنظیم شناخت رکھنے والی تنظیم کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جو اس تنظیم کی بنیاد کا سبب بنی۔ اس کے بانیین میں سلیمان دہلوی، باسط ہاشمی اور جناب اصغر نقوی جیسی شخصیات کی محنت اور لگن کار فرما رہی۔ یہ پہلا پروگرام آل انڈیا مشاعرہ، دوسرا پروگرام انڈو پاک مشاعرہ، تیسرا پروگرام عالمی مشاعرہ، جملہ 6 مشاعرے کرائے گئے، پھر بین المدارس اردو مباحثوں کا سلسلہ جاری کیا گیا اور اب تک جاری و ساری ہے، جو کہ دہلی میں ہمدرد یونیورسٹی کے تعاون سے چل رہا ہے۔ انڈو قدر اردو مرکز کی ایک شاخ دہلی میں بھی کام کر رہی ہے۔ آج کل سید عبدالحی صاحب نائب صدر ہیں۔ سلیمان دہلوی صاحب کی اہلیہ مرحومہ محترمہ بانو سلیمان حاجرہ بیگم، جو کہ ریڈیو قطر میں اناؤنسر کی حیثیت سے کام بھی کرتی تھیں، اچھا ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ انڈو قدر اردو مرکز میں ان کی خدمات کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ حلقہ ادب اسلامی کا قیام 1993 میں عمل میں آیا۔ قطر کی ادبی تنظیموں کے درمیان باہمی ربط کی کمی اور ادب کو محض تفریح اور آزادی افکار کے طور پر نہ برتا جائے، بلکہ ایک مثبت سوچ اور ایک سمت عطا کی جائے۔ چنانچہ سید شکیل انور، لائق علی اخلاص، امجد علی سرور، نفیق ندوی اور احسن فلاحی اور حیدر علی صاحب پر مشتمل تعمیری ذہن اور فکر رکھنے والے افراد نے مخلصانہ طور پر باضابطہ اس حلقے کے قیام میں کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فروری 1993 میں پہلا پروگرام منعقد کرایا۔ حلقہ ادب اسلامی کی ماہانہ نشستیں 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ایک حصہ نثر، دوسرا نظم۔ پہلے حصے میں کوئی ایک علمی ادبی نثر پیش کی جاتی ہے، باقی ان کا حصہ جو ہے وہ نظمیہ حصہ ہوتا ہے۔ انجمن محبان اردو ہند، انجمن محبان اردو ہند کا قیام 2005 میں عمل میں آیا، جس کے بانی جناب ابراہیم خان کمال، اراکین اساسی میں ابراہیم صاحب کے علاوہ خالد داد خان، عزیز نبیل اور میں یعنی راکم بھی شامل ہیں۔ انجمن محبان اردو ہند انڈین کلچر سینٹر یعنی سفارت خانہ ہند سے ملحق ہے، جس کی سرپرستی حسن چوگلے فرما رہے ہیں، اور اس کی سرپرست کمیٹی میں جناب صفی بخاری کا نام بھی شامل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ ہر تنظیم میں جناب صفی بخاری کی شرکت ہے۔ یہ ادبی سرپرست ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے۔
انجمن ہر سال یوم جمہوریہ ہند کے موقع پر ایک کل ہند مشاعرہ منعقد کراتی ہے، جس کا آغاز 2007 میں ہوا اور اب تک انجمن 10 کامیاب مشاعرے کرا چکی ہے۔ علاوہ ازیں جشن آزادی کے موقع پر بھی انجمن کی جانب سے ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے، جس میں کم از کم 2 مہمان ہر سال ہندوستان سے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں میں سفیر ہند برائے قطر یا پھر سفارت خانے کے کسی نہ کسی نمائندے کی شرکت ضرور ہوتی ہے۔ 2012 میں انجمن کو وزارت الثقافہ والفنون والتراث بدولت قطر کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے۔ وہ پہلی ہندوستانی تنظیم ہے جس کو حکومت قطر نے باضابطہ منظوری دی، جس کا سحر انجمن کے کوارڈینیٹر حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست جناب حامد شریف کے سر جاتا ہے۔ اور انجمن 2012 سے اب تک منعقد ہونے والے تمام مشاعروں میں وزارت ثقافہ کا بھرپور تعاون اور ان کا مادی تعاون انجمن محبان اردو ہند کو حاصل ہے، جو کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اگر یہ لوگ اردو کے فروغ کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو انجمن محبان اردو ہند کا کارنامہ یہ ہے کہ جناب عزیز نبیل جو ایک مشہور شاعر ہیں ہمارے نوجوان اور جنرل سیکریٹری ہیں، وہ ان کی زیر ادارت سالانہ عالمی مجلہ دستاویز جو ہے شائع ہوتا ہے، جس کے اب تک 4 شمارے منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں یاد رفتگاں جو 1 جنوری 2000 سے 31 دسمبر 2010 تک اس دنیا سے رخصت ہونے والے ادیبوں، شاعروں اور افسانہ نگاروں پر مشتمل تھا۔ دوسرا شمارہ رسائل و جرائد نمبر، تیسرا شمارہ اردو کے غیر مسلم ادبا اور شعراء، جبکہ آخری شمارہ جو ابھی حال ہی میں شائع ہوا ہے وہ سوانحی خاکے اور سفر ناموں پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چاروں اگر آپ مجلے اٹھا کر دیکھیں تو کسی بھی مجلے کی ضخامت 600 صفحے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب عزیز نبیل کا مجموعہ خواب سمندر، میرا جو مجموعہ کلام دستکوں کے نشان اور احمد اشفاق کا مجموعہ دسترس انجمن کی سرپرستی میں اب تک شائع ہو چکا ہے۔ انڈیا اردو سوسائٹی کا قیام 2004 میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیین میں جناب جلیل نظامی، عتیق انظر، شمس کمال مدنی اور تاج خان صاحب کے اسماء ہیں۔ انڈیا اردو سوسائٹی کی ماہانہ نشستوں کے علاوہ ان کے 2 بڑے پروگرام اب تک منعقد ہو چکے ہیں، جس میں جشن وسیم بریلوی اور قطر کے قومی دن کے موقع پر 2015 میں ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد ہے۔ ادارہ خیال و فن کی بنیاد جناب ممتاز راشد نے 1995 میں ڈالی۔ اس ادارے نے ابتدا میں مقامی اسکولوں میں مباحثہ اور ادبی پروگراموں کے انعقاد کو اپنا ہدف بنایا۔ نیز چند مہینوں میں ہی خلیج سے نکلنے والے پہلے ادبی جرید خیال و فن کا اجرا کر دیا گیا، جس کا مقصد مقامی شعراء و ادبا کے انٹرویو، مقامی ادبی سرگرمیاں، دوحہ قطر کے اسکولوں کی سرگرمیاں شائع کرنا شامل تھا۔ یہ رسالہ بیک وقت لاہور اور دوحہ سے شائع کیا جاتا تھا۔ جناب ممتاز راشد نے خیال و فن کے کئی نمبر بھی شائع کیے، جن کو بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ اپنے دوحہ کے قیام کے دوران موصوف نے تواتر کے ساتھ یہ رسالہ جاری کیا۔ شائع ہونے والی کچھ کتابوں کی میں یہ ممتاز راشد کی تقریباً 18 کتابیں، امجد علی سرور صاحب کا ایک مجموعہ کلام ضیاء حرمین، عبدالرزاق صدف مرحوم لاہور سے عذاب آشنائی، عتیق انظر کی پہچان، اور ڈاکٹر عطاء الرحمن صدیقی کی تحقیقی کتاب آئی اردو شاعری میں اسلامی تلمیحات، ارشاد آدمی صاحب کا حمد و نعت کا مجموعہ، شفیق اختر صاحب، فرتاش سید، شوکت علی ناز، عزیز نبیل، افتخار راغب، ندیم ماہر، احمد اشفاق، منصور اعظمی، سید فہیم الدین، قیصر مسعود، اور نیپال سے تعلق رکھنے والے جناب جمشید انصاری۔ یہ وہ شاعر ہیں کہ جن کے مجموعہ کلام دوحہ قطر میں اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں یہ ذکر کروں کہ ریڈیو قطر اردو سروس دوحہ کا ایک بہت فعال ادارہ ہے۔ اس کا قیام 1980 میں عمل میں آیا، جس کی ابتدا میں جناب سیف الرحمان صاحب کے علاوہ بانو سلیمان مرحومہ، سمینہ ریاض، فرزانہ صفدر اور عبد الناصر مرحوم جیسی شخصیات شامل رہیں۔ ابتدائی طور پر اس کا 2 گھنٹے کا نشریہ ہوتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میڈیم ویو سے اب یہ FM چینل پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ابھی 24 گھنٹے کا نشریہ بن چکا ہے، جس میں خبریں، صحت، ادب، صحافت، کھیل، قانونی معلومات، انٹرویو، بچوں کی دنیا، حکومت قطر کے ترقیاتی منصوبے اور فلمی نغمے پیش کیے جاتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اکثر پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی ٹیلی فون کالز لی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوحہ قطر میں ریڈیو قطر کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔ ہند و پاک بنگلہ دیش جیسے ممالک کے افراد میں ریڈیو قطر اردو سروس FM مقبول سے مقبول تر ہوتا جا رہا ہے۔ مدارس، یہاں کے اگر ہم مدارس کی بات کریں آخر میں، تو یہاں قدیم اسکولوں میں ہندوستان کی شناخت کے MES اسکول آئیڈیل انڈین اسکول کے نام ہیں، اور پاکستانی اسکولوں میں PEC، پاک شمع اور برائٹ فیوچر ہیں۔ علاوہ ازیں پچھلے چند سالوں میں ہندوستانی اسکولوں میں قائم ہونے والے اسکولوں میں DPS اسکول اور برلا ہے، اولیو انٹرنیشنل ہے، بھون سے راجگیری ہے، پرل ہے، DMIS ہے، اور پاکستانی اسکولوں میں TNG کا نام شامل ہے۔ ان میں سے اکثر اسکولوں میں اردو دوسری سرکاری زبان کے طور پر شامل ہے، اور الحمدللہ ایک کثیر طلبہ کی تعداد اس اردو زبان کو اختیار کرتی ہے۔ ایک مدرسہ بھی ہے جو کہ درس نظامی کی طرز پر ہے، شاید یہ اپنی نوعیت کا پہلا مدرسہ ہے جو خلیج میں قائم ہوا ہے۔ وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ بدولت قطر کی جانب سے یہ باضابطہ منظور شدہ ہے، جس میں طلبہ کی تعداد 140 ہے،
اوقات تعلیم صبح 7 بجے سے 1:30 بجے تک ہیں، یہاں پر بھی ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ یہاں زیر تعلیم طلبہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخیر میں ذکر کروں گا رسالہ صدف، جس کا بار بار یہاں ذکر آیا۔ یہ رسالہ، یہ اس کے تب تک 2 شمارے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ دوحہ قطر کے ادبی منظرنامے پر ادبی منظرنامہ جو ہے اس میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، چونکہ جو ان کا ویژن ہے اور جو ان کا ٹارگیٹس ہیں اور جو ان لوگوں نے ایک تصور جو ایک لیا ہے، وہ تصور بالکل وہی ہے جس تصور کو جناب اور جس فکر کو جناب مہتاب قدر نے اڑا ہے۔ یہی رسالہ صدف کا بھی ایک وہ ہے ہدف کہ بھائی یہ ان دوریوں کو کسی طریقے سے کم کر دیا جائے۔ اور علاوہ ازیں آخر میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ ہر سال سر سید ڈے ہوتا ہے اور اس موقع پر ایک مشاعرہ منعقد ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی علی گڑھ والوں کی بھی جو رابطے کی زبان ہے وہ اردو ہے۔ اخیر میں اس شعر کے ساتھ کہ محبت نام رکھوں گا نہ خوشبو نام رکھوں گا، اگر بیٹی ہوئی میرے تو اردو نام رکھوں گا۔ واہ واہ واہ، جناب ندیم ماہر صاحب نے بہت مقصود گفتگو فرمائی قطر کے منظر نامے پر۔ حضرات، میں آپ کی ان سماعتوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے نثر کو بھی اسی طرح سنا جس طرح مشاعرے سنے جاتے ہیں۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت موجود تمام شرکاء ادب سے اتنی گہری دلچسپی رکھتے ہیں کہ انہوں نے نثر کو بھی اتنا بلند مقام دیا اور اتنی محبتوں سے سن رہے ہیں۔ حضرات، میں مزید گفتگو کیے بغیر ایک چھوٹی سی رسم کا حکم دیا گیا ہے جس صدف کا ذکر بار بار آپ کے درمیان اس کے بعد ایک مقالہ اوکے حضرت، آپ نے کافی گفتگو سنی۔ سمیرہ عزیز صاحبہ نے اردو کے حوالے سے جو سعودی شہریت رکھتی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اردو کے لیے بہت سے کارنامے یہاں انجام دینا چاہتی ہیں۔ میں ان سے اور ان تمام دیگر سعودی حضرات سے جو اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قونصل خانے کے قونصل جناب ڈاکٹر ارشاد سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ جدہ میں اردو لائبریری کا قیام کیا جائے، جہاں پہنچ کر لوگ اردو کے مطالعے کا جو پورا کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کوششیں ہمیشہ یادگار ثابت ہوں گی۔ اور جہاں تک سمیرہ عزیز نے کہا کہ اردو کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، تو میں ان کو سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جدہ کی یونیورسٹی میں اردو چیئر کا قیام کیا جائے، اردو چیئر کو قائم کیا جائے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کے ساری یونیورسٹیوں میں اردو کی چیئرس ہیں، لیکن سعودی عرب میں اردو کی کوئی چیئر نہیں ہے، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اردو چیئر کے لیے کام کریں۔ حضرات، اس کے بعد میں اس مقالہ نگار کو دعوت دے رہا ہوں جس کی گفتگو سے آپ بور نہیں ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ بہت خوبصورت لہجے میں گفتگو کرنے والے جناب سراج وہاب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سعودی عرب میں صحافت کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم ڈاکٹر ارتضیٰ کریم صاحب، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، مہتاب قدر صاحب، ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، سامعین اکرام، جو یہاں جدہ سے تمام سارے جو لوگ ہیں، وہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن جو ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے شاید اس میں کچھ جدہ کے صحافیوں کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ خلیج کی سعودی عرب میں اردو صحافت، یہ میرے مقالے کا عنوان ہے۔ خلیجی ریاستیں اپنی قدرتی دولت و ثروت کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور کم ترقی یافتہ یا نسبتاً غریب ممالک کے ہنرمند، تعلیم یافتہ، نیم تعلیمی یافتہ افراد، اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد جن میں انجینئرز، ڈاکٹرز، ماہرین تعمیرات، ماہرین تعلیم اور دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں، اپنے یہاں اچھے روزگار کا اور بہتر یافت کا موقع نہ ملنے پر بہتر مستقبل کی تلاش میں ان خلیجی ریاستوں میں آتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، اور فراغت ملتے ہی جلد ہی اپنی فیملی کو بھی بلا لیتے ہیں۔ جب فیملی اور بچے یہاں آتے ہیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ غیر خلیجی ممالک کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان ممالک میں آبستی ہے۔
چونکہ اپنے اپنے ملکوں میں یہ لوگ اخبارات اور جرائد پڑھنے کو اپنا معمول بنا چکے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بھی اپنی اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق ایسے اخبارات اور جرائد کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کی روزمرہ کی معلومات کا ذریعہ بن سکے، اور وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حالات سے کما حق گہو آگہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً نصف صدی قبل جب دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح برصغیر ہند و پاک کے لوگوں نے بھی یہاں کا رخ اختیار کیا، اور جب وہ یہاں پہنچے انہیں ایسے ذرائع ابلاغ اور مطبوعات کی سخت کمی محسوس ہوئی۔ انگریزی اخبارات خاص طور پر ریاض ڈیلی، سعودی گزٹ اور عرب نیوز کی اشاعت شروع ہو چکی تھی، جس سے انگریزی سے واقف افراد استفادہ کرتے تھے، مگر اپنی مادری زبان میں اپنے علاقے کی زیادہ سے زیادہ خبریں دینے والے اخبارات اور جرائد کی کمی پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ سعودی عرب کے اشاعتی اداروں نے، جن میں بڑا گروپ مدینہ گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کمی کو دور کرنے پر غور شروع کیا اور پھر اس منصوبے کو عملی شکل دینے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ تاہم اردو اخبار اور جریدے کی اشاعت کا صحرا المدینہ گروپ کے مالکان حافظ برادران کے سر گیا، اور انہوں نے اردو سے اپنی بے پناہ محبت کے اظہار کے طور پر اردو نیوز کے نام سے ایک شاندار ہمہ جہت اخبار کا اجرا کر دیا، جو الحمدللہ 22 سال بعد آج بھی پوری آب و تاب سے شائع ہوتا ہے اور قارئین کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور مملکت کے تازہ ترین حالات، قوانین اور دوسری باتوں سے انہیں آگاہ کرتا ہے۔ اردو نیوز کے بعد اسی ادارے نے مشہور اور انتہائی خوبصورت جریدے اردو میگزین کا اجرا کیا۔ اردو میگزین اور اردو اخبار مملکت میں رہنے والی اردو داں آبادی کے گھر گھر پہنچنے لگا۔ عوام نے بھی اس کی خوب پذیرائی کی، اشتہاری ادارے بھی اسے اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرنے لگے، اور ہر جگہ اردو نیوز اور اردو میگزین کا بول بالا ہونے لگا۔ خوش قسمتی سے اردو نیوز کے پہلے ایڈیٹر ان چیف مختار الفال نے، جو بعد میں جاری ہونے والے اردو میگزین کے بھی چیف ایڈیٹر بنے، اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت و سوجھ بوجھ سے بہت فروغ دیا۔ اردو نیوز نکالنے والی اولین ٹیم نصیر ہاشمی، اطہر ہاشمی، عبدالسلام سلامی، ناصر بے چغتائی، جنید سلیم، رؤوف طاہر، روح الامین، ظفر اقبال، ابصار علی، خالد خورشید، ذہانت علی بیگ، راشد اختر، ضیاء الاسلام، نعیم بادت پوری، شہزاد اعظم، لائق اللہ خان اور نواب حسن جیسے صحافیوں نے اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچایا۔ صورتحال کے پیش نظر مملکت میں پہلے سے موجود صحافی اور اخباری نمائندوں نے بھی اس نئے اخبار کی طرف دست تعاون بڑھایا۔ ایسے لوگوں میں امیر محمد خان، شاہد نعیم، اسد اکرم، جمیل راٹھوڑ نے بھی اس میں بھرپور دلچسپی لی۔ مختلف شہروں میں نمائندے بھی مقرر ہوئے۔ کئی افراد جن میں خواتین بھی شامل تھی اس میں لکھنے کو تیار ہوئیں۔ مدینہ منورہ سے شہلا ہاشمی قلمی تعاون کرنے لگی۔ مکہ مکرمہ سے محمد عامل عثمانی کی خدمات حاصل ہوئی۔ دمام سے ڈاکٹر عابد علی عابد، طارق محمود، ایوب صابر، قدسیہ ندیم لالی نے بھی معاونت کا سلسلہ شروع کیا، اور ریاض سے کے این واصف کی خدمات نمایاں رہیں۔ اخبار کو مزید موقر بنانے کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے علاوہ دلی، حیدرآباد، بمبئی اور لکھنؤ میں بھی نمائندے مقرر کیے گئے، اور وہاں بیورو آفیسز بھی کھلے۔ ہر جگہ سے تازہ ترین تصویریں اور خبریں آ کر اخبار کی زینت بننے لگی۔ تارکین وطن کی تقریبات اور محفلوں کو بھی اخبارات کے صفحے پر جگہ ملی۔ اردو نیوز میں مستقل کالم لکھنے والوں میں پاکستان سے کشور طاہر، اسلم محمود بٹ، صلاح الدین حیدر، سید شکیل احمد، خلیل احمد نینی تال والا،
ہندوستان سے کلدیپ نیر، معصوم مراد آبادی، جبکہ مملکت سے لکھنے والوں میں جاوید اقبال اور منصور نورانی شامل ہیں۔ پھر یہ محسوس کیا گیا کہ مقامی اطلاعات فراہم کرنے کے لیے مقامی عربی اخبارات اور جرائد کے صحافیوں اور نشریاتی اداروں کے افراد کی خدمات بطور مترجم حاصل کی گئیں، اور عربی سے ترجمہ کرنے والوں کی یہ ٹیم انتہائی لائق، فائق اور باصلاحیت ہے۔ عربی مترجموں میں زیادہ تعداد دنیا کے مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل حضرات پر مشتمل تھی، جن میں مرحوم عبدالباری انجم، مرحوم ہارون نگرامی، مرحوم عبدالمقصود مرزا، نیز لائق اللہ خان، جو آج بھی الحمدللہ اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بہرحال دنیا کے کسی بھی اخبار یا جریدے کی طرح مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آج یہ اخبار اردو نیوز جناب طارق مشکس کی لائق اور تجربہ کار شخصیت کی نگرانی میں پوری آب و تاب سے نکل رہا ہے۔ اردو نیوز کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ اس میں روشنی کے نام سے اردو ضمیمہ بھی ہر جمعہ کی اشاعت میں شامل ہوتا ہے، جسے نظر حجازی اپنی نگرانی میں مرتب کرواتے ہیں اور تمام باریکیوں کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ یہ روشنی بھی گھر گھر پہنچ رہی ہے اور لوگوں کی اصلاح حال میں مدد دے رہی ہے۔ یہ تو ہوئی سعودی عرب اور اردو نیوز کی بات۔ اردو نیوز کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جدہ کے ایک مؤثر نشریاتی ادارے نے آواز کے نام سے ہر ہفتے ایک ضمیمہ یا اشاعت خصوصی کا سلسلہ شروع کیا، جو بوجود چند ماہ بعد ہی موقف ہو گیا۔ اس ضمیمے کی نگران سمیرہ عزیز تھیں، جنہیں سعودی عرب کے واحد اردو داں سعودی خاتون ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سمیرہ عزیز اس سے قبل اردو نیوز میں بھی اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہے۔ آواز سے محترم مہتاب قدر بھی وابستہ رہے ہیں۔ وہ اس اخبار کے ادبی صفحے کے ایڈیٹر تھے، جو آج کی تقریب کی ندامت کر رہے ہیں اور اس پورے پروگرام کے روح رواں ہیں۔ برسبیل تذکرہ میں یہ کہتا چلوں کہ کویت سے بھی ایک اخبار اردو ٹائمز کے نام سے نکلا تھا، جس کی ادارت پاکستان کے ایوارڈ یافتہ ادیب، شاعر اور صحافی اشرف شاد کر رہے تھے۔ اسی طرح آج بھی دبئی اور ابوظہبی سے المشرق اور ایک دوسرا اخبار نکلتا ہے۔ امید کے قارئین کی سرپرستی، قلم کاروں کی کوششوں اور انتظامیہ کی حوصلہ افزائی اور کارکنوں کے جوش جذبے سے اردو نیوز مزید ترقی کرتا ہوا بلندیوں کی انتہائی منزلوں تک پہنچے گا۔ چونکہ آج کی تقریب خلیجی مشاعرے کے سلسلے ہی سے ہو رہی ہے، اس لیے سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اردو نیوز نے شعر و ادب کی خدمات کے لیے ایک صفحہ باقاعدہ ادب و ثقافت کے نام ہر ہفتہ شروع کر رکھا ہے، جہاں کئی اشرے سے قلمی طرحی مشاعرہ بھی منعقد ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے کا آغاز نعیم بادت پوری نے کیا اور کئی برسوں تک اسے خوبی سے مرتب کرتے رہے۔ اب یہ صفحہ شہزاد اعظم دیکھتے ہیں، جن کی ادبی سمجھ بوجھ بھی کافی اچھی ہے، اور یہ سلسلہ جس کے بارے میں امجد اسلام امجد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ خلیجی ممالک کے نو واردان ایوان سخن کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتا ہے اور آج بھی روشنی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب سراج وہاب صاحب اسٹیج پہ، سراج وہاب صاحب، جناب سراج وہاب صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرات، سراج وہاب صاحب انگریزی کے معروف صحافی ہیں اور اب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ اردو انہیں ورثے میں ملی ہے، پروفیسر عبدالوہاب جذب کے یہ فرزند ہیں، اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ باپ کا علم بیٹے کو ابھی ازبر ہے، اور انہوں نے بہت ہی یعنی کافی محنت سے اور تحقیق سے یہ مقالہ لکھا، اور مجھے اس کا اندازہ ان کے مقالہ سننے کے بعد ہوا، اور یہ انشاءاللہ جب اس سیمینار کی اور مشاعرے کی پروسیڈنگز شائع ہوں گی تو یہ ایک اہمیت کی حامل ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب سے کہ وہ NCPUL کے زیر نگرانی یہ پروسیڈنگز شائع کروائیں گے۔ حضرات،
میں بات آگے بڑھاتے ہوئے جدہ عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر عباسی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ اطہر عباسی صاحب سعودی عرب سے پہلے امارات میں مقیم رہے ہیں, وہاں ان کی وہی کچھ یادوں کے جھروکوں سے جو باتیں ذہن میں ہیں وہ بیان کریں گے. ہاں حضرات جناب سراج وہاب کو جنہوں نے حافظ برادران کا ذکر کیا ہے, تو گلف اردو کونسل نے یہ طے کیا کہ انہیں ہشام حافظ کا ایوارڈ دیا جائے, اور جناب ہشام حافظ کا مرحوم کا ایوارڈ جناب سراج وہاب کو ڈاکٹر ارشاد پیش کریں گے. آئیے سر.